بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ مقالے کا عنوان ہے زکوٰۃ میں عاملین زکوٰۃ کا حق۔ سامعین کرام، قرآن کریم میں مذکور زکوٰۃ کے 8 مصارف میں سے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یہ تیسرا مصرف ہے، والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس موضوع میں 2 نقطے بیت القصید ہیں، ان 2 نقطوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ عاملین زکوٰۃ سے کون مراد ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ عاملین زکوٰۃ کو زکوٰۃ میں سے کتنا دیا جائے گا۔ سامعین کرام، عاملین زکوٰۃ سے وہ لوگ مراد ہیں جنہیں حاکم وقت نے مقرر کیا ہو تاکہ وہ لوگوں کے پاس جا کر زکوٰۃ وصول کریں اور مستحقین زکوٰۃ تک پہنچائیں۔ لہٰذا اس مصرف میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو محکمہ زکوٰۃ میں کام کرتے ہوں اور جنہیں حاکم وقت نے زکوٰۃ وصولنے اور اسے مستحقین میں تقسیم کرنے کی ذمہ داری پر مامور کیا ہو۔ عاملین زکوٰۃ کی یہی تفسیر تمام علماء تفسیر نے کی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والعاملین علیہا یعنی السعاة والجباة الذین یبعثهم الامام لتحصیل الزکاة بالتوکیل علی ذلک، یعنی عامل زکوٰۃ وہ ہے جسے حاکم وقت مقرر کر کے زکوٰۃ وصولنے کے لیے بھیجے۔ عاملین زکوٰۃ کو زکوٰۃ میں کتنا مال دیا جائے گا، اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن راجح قول کے مطابق عامل زکوٰۃ کو اجرت المثل دیا جائے گا۔ عامل زکوٰۃ کو اجرت المثل دیا جائے گا۔ اجرت المثل کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسی صلاحیت کا آدمی اس معاشرے میں اگر اس جیسا کام کرے تو اس کی مزدوری کتنی بنے گی، وہ فقط اتنے کا مستحق ہوگا۔ ایک قاعدہ ہے کہ من استحق شیئا بوصف اوتی بقدر ذلک الوصف، من استحق بوصف اوتی بقدر ذلک الوصف۔ اس قاعدہ کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی خاص وصف کی وجہ سے کسی چیز کا مستحق ٹھہرتا ہے تو اس کا استحقاق اس وصف کے بقدر ہی ہوگا جو اس کے استحقاق کا سبب ہے۔ گویا عامل زکوٰۃ کو اس کی محنت کے بقدر ہی مزدوری دی جائے گی، اس سے زیادہ نہیں دیا جائے گا۔ ہاں البتہ اگر عامل زکوٰۃ فقیر ہے تو زکوٰۃ میں اس کے استحقاق کے 2 اسباب ہیں، ایک تو اس کا عامل زکوٰۃ ہونا، دوسرا اس کا فقیر ہونا، لہٰذا اسے ان دونوں ہی اسباب کی بنیاد پر زکوٰۃ دیں گے۔ عامل زکوٰۃ ہونے کی وجہ سے اس کے عمل کے بقدر اسے اجرت المثل دیں گے، اور فقیر ہونے کی وجہ سے اسے مزید اتنا دیں گے جتنے سے اس کی 1 سال کی ضرورت پوری ہو جائے۔ سامعین کرام، جب یہ طے ہو گیا کہ عامل زکوٰۃ سے مراد وہ ہے جسے حاکم وقت نے مقرر کیا ہو، تو اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پرائیویٹ طریقے سے زکوٰۃ کو وصول کرنے والے عاملین زکوٰۃ میں شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں؟ کیا پرائیویٹ طریقے سے زکوٰۃ کو وصولنے والے کیا عاملین زکوٰۃ میں شامل ہیں؟ کیا انہیں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچانے کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ حاکم وقت کی جانب سے مقرر کردہ عامل صاحب زکوٰۃ کے پاس جا کر زکوٰۃ کا مال وصول کرے اور اسے بیت المال میں جمع کرے، جہاں سے اسے مستحقین زکوٰۃ کے درمیان تقسیم کیا جائے۔ ایسے ہی لوگوں کو قرآن کریم کے اندر والعاملین علیہا کہا گیا ہے۔
ایسے لوگ اپنے عمل کے بقدر زکات کے مستحق ہوں گے، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا۔ دوسرا طریقہ زکات کو مستحقین تک پہنچانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صاحب زکات بذات خود زکات کا مال مستحقین تک پہنچائے۔ ایسا انسان اس زکات کے مال کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ اول تو وہ عامل زکات نہیں ہے، دوم یہ کہ جس طرح زکات نکالنا اس کی ذمہ داری ہے، اسی طرح زکات کو اس کے مستحقین تک پہنچانا بھی اس کی اپنی ذمہ داری ہے، لہذا اسے اس کام پر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سوم یہ کہ کوئی بھی انسان اپنی زکات کو اپنے ذاتی فائدے میں خرچ نہیں کر سکتا، اسی لیے صاحب زکات اپنی زکات کسی ایسے انسان کو نہیں دے سکتا جو اس کے نفقے کے تحت آتا ہو، لہذا اپنے اوپر خرچ کرنا بدرجہ اولا جائز نہیں ہوگا۔ زکات کو مستحقین تک پہنچانے کا جو تیسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ صاحب زکات پرائیویٹ طریقے سے اپنی زکات اپنے کسی وکیل کو دے جو مستحقین تک پہنچائے۔ یہ بھی عامل زکات میں شامل نہیں ہے، کیونکہ اسے حاکم وقت نے مقرر نہیں کیا ہے، بلکہ صاحب زکات نے اسے اپنا وکیل بنایا ہے، لہذا اسے بھی زکات میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر وہ وکیل اجرت لیے بغیر کام نہیں کرنا چاہتا ہے تو صاحب زکات اسے اپنے پاس سے اس کام کی اجرت دے گا، نہ کہ زکات کے مال سے، کیونکہ الوکالہ بے اجر یہ جائز ہے۔ اگر صاحب زکات اس کی اجرت زکات کے مال سے دیتا ہے، یعنی جس شخص کو اس نے اپنا مال دیا کہ یہ زکات کا مال ہے، اسے مستحقین تک پہنچا دو، اور اسی مال میں سے اس انسان کو کچھ اجرت بھی دے دیا، تو ایسی صورت میں اس کی پوری زکات ادا نہ ہوگی، بلکہ جتنا مال وہ اپنے وکیل کو دے گا زکات سے اتنا ہی کم ہو جائے گا۔ یعنی اگر 1000 زکات میں اس نے نکالا اور کسی انسان کو دیا کہ لے جا کر کے کسی مستحق کو دے دو، اور اس میں سے 100 روپیہ تم خود لے لینا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے 900 روپیہ زکات نکالا ہے، 1000 زکات نہیں نکالا ہے۔ یہ مختصر انداز میں زکات کو اس کے مستحقین تک پہنچانے کے طریقے اور پہنچانے والوں کی اجرت کا حکم ہوا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ زکات کا مستحق صرف وہی عامل ہے جسے حاکم وقت نے مقرر کیا ہے۔ پرائیویٹ طریقے سے زکات وصول کرنے والا زکات میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتا۔ مساجد و مدارس و دعوتی مراکز اور رفاہی اداروں وغیرہ کے لیے زکات جمع کرنے والوں کا زکات میں حق۔ ان اداروں کے لیے زکات جمع کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ان اداروں کے ذمہ داران اس لیے زکات وصول کریں کہ زکات کو ان اداروں پر صرف کریں گے، زکات اس لیے وصول کریں کہ زکات کو انہی اداروں پر صرف کریں گے۔ ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ادارے قرآن میں مذکور 8 مصارف زکات میں شامل نہیں ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کے میرے ایک مقالے میں اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ جب ان اداروں پر صرف کرنے کے لیے زکات لینا ہی جائز نہیں ہے تو ان کے لیے زکات جمع کرنے والوں کا زکات میں استحقاق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری صورت، ان اداروں کے لیے زکات وصول کرنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ ان اداروں کے لیے زکات اس لیے وصول کیا جائے کہ اسے مصارف زکات میں صرف کیا جائے گا، بعید طور کہ ان اداروں کے تحت ایسے شعبے قائم ہوں جہاں سے زکات کو اس کے اصل مصارف میں صرف کیا جاتا ہو۔ مثال کے طور پر کسی ادارے میں ایک ایسا شعبہ ہو جہاں سے فقراء و مساکین کی مدد کی جاتی ہو، جیسا کہ کئی سارے اداروں میں ہوتا ہے۔ کوئی ایسا شعبہ ہو جہاں سے تالیف قلب کیا جاتا ہو، قرض داروں اور مسافروں کی مدد کی جاتی ہو۔ ایسی صورت میں ان اداروں کے لیے زکات کو جمع کرنا جائز ہے۔ یہاں پر یہ فرق واضح ہونا چاہیے کہ ایک ہوتا ہے اسی ادارے کے لیے زکات جو ہے اکٹھا کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ وہ ادارہ زکات تو اکٹھا کرے گا لیکن اسے مصارف زکات میں صرف کرے گا۔ اگر ان اداروں کے لیے زکات اکٹھا کی جا رہی ہے تو یہ جائز ہی نہیں ہے، اور اگر زکات ان اداروں میں اکٹھا تو کی جا رہی ہے
لیکن اس زکات کے مال کو مصارف زکات میں خرچ کیا جا رہا ہے تو یہ جائز ہے۔ اب اس صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان اداروں کے لیے زکات جمع کرنے والا عاملین زکات میں شامل ہے یا نہیں؟ کیا اس کے لیے اس زکات میں سے کچھ لینا جائز ہے یا نہیں؟ چاہے وہ ادارے کا ذمہ دار اعلیٰ ہو یا کوئی ادنا ملازم جو لوگوں کے پاس چندہ اکٹھا کرنے جاتا ہے اور زکات وصول کر کے لاتا ہے۔ یہ سوال خصوصاً بر صغیر میں بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہاں کے بیشتر مدارس اور دعوتی و رفاہی ادارے زکات کا مال جمع کرتے ہیں۔ یہ کام ذمہ داران اعلیٰ خود بھی کرتے ہیں اور اپنے سفرا کو بھیج کر بھی یہ کام لیتے ہیں۔ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے مسئلے کی صحیح تصویر اور مسئلے کی صحیح تکیف سمجھنا ضروری ہے، تبھی اس کے حکم تک پہنچا جا سکتا ہے۔ مسئلے کی تصویر تو واضح ہے، اور وہ یہ کہ ایک ادارے کا ذمہ دار یا اس کا سفیر پرائیویٹ طریقے سے اصحاب زکات کے پاس جاتا ہے اور وہاں پر جا کر کے زکات کا مال وصول کرتا ہے تاکہ اسے مستحقین تک پہنچائے۔ یہ مسئلے کی تصویر ہے۔ اس مسئلے کی تکیف میں یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا ان اداروں کے لیے زکات وصولنے والوں کی حیثیت قرآن میں مذکور عاملین زکات کی ہے، کیونکہ زکات کو جمع کرنے والا زکات کا مستحق اسی وقت ہوگا جب اس کی حیثیت عامل زکات کی ہوگی، جس کا ذکر قرآن میں مصارف زکات میں آیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بیان کیا کہ عاملین زکات سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں حاکم وقت نے اپوائنٹ کیا ہو اور یہ ذمہ داری دی ہو کہ وہ زکات کا مال اصحاب زکات سے وصول کریں اور اسے مستحقین تک پہنچائیں۔ گویا ایسے لوگ حاکم وقت کے والی اور ان کے وکیل ہیں۔ جب والعاملین علیہا کی حیثیت طے ہو گئی اور یہ معلوم ہو گیا کہ وہ حاکم کے وکیل اور نائب ہیں، تو یہ طے ہو گیا کہ والعاملین علیہا میں شامل ہونے کے لیے حاکم کی جانب سے ولایت اور وکالت ملنا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی تنظیم یا کوئی فرد حاکم وقت کے مقرر کیے بغیر زکات وصول کرے اور اسے مستحقین تک پہنچائے تو وہ والعاملین علیہا نہیں ہے، بلکہ وہ والعاملین فیہا ہے۔ پرائیویٹ طریقے سے زکات کو وصول کرنے والا یا کرنے والے والعاملین علیہا نہیں ہیں، بلکہ وہ والعاملین فیہا ہیں۔ سامعین کرام، دونوں تعبیرات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ والعاملین علیہا میں اللہ تعالیٰ نے علی کی تعبیر استعمال کیا ہے، جس میں علو اور استعلاء کا معنی پایا جاتا ہے، اور یہ علو اور استعلاء اسے حاکم کی جانب سے حاصل ہوا ہے۔ ایسے انسان کو حاکم وقت کی جانب سے ولایت حاصل ہے، لہٰذا اس کی حیثیت حاکم وقت کے والی اور نائب اور وکیل کی ہے۔ والعاملین فیہا کا معنی یہ ہوگا کہ حاکم وقت کے مقرر کیے بغیر کوئی زکات کا مال وصول کرے، ایسا انسان حاکم کا والی، نائب یا وکیل نہیں ہے، بلکہ صاحب زکات کا وکیل ہے۔ ایسا انسان پرائیویٹ طریقے سے زکات کو وصول کرنے والا انسان حاکم کا نائب نہیں ہے، بلکہ وہ صاحب زکات کا وکیل ہے، کیونکہ زکات کو مستحقین تک پہنچانے کی ذمہ داری صاحب زکات کی ہے۔ وہ اپنا کام خود نہ کر کے کسی اور کو اپنا وکیل بنا کر اس سے کروا رہا ہے، لہٰذا ایسا شخص والعاملین علیہا میں شامل ہی نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کان مفرق الزکات هو المالک، ان کان مفرق الزکات هو المالک او وکیلہ سقط نصیب العامل ووجب صرفها الى الاصناف السبع الباقین ان وجدوا والا فالموجود منهم۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی زکات بذات خود مستحق تک جا کر کے پہنچا رہا ہے تو اس زکات کے اندر گویا کہ 7 ہی حق بنتے ہیں، 8واں حق ساقط ہو گیا، عامل والا حق اس میں بنتا ہی نہیں ہے۔ امام بہوتی حنبلی فرماتے ہیں، وَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ وَلَا لِوَكِيلِهِ فِي تَفْرِقَتِهَا أَخْذُ نَصِيبِ الْعَامِلِ لِكَوْنِهِ فَعَلَ وَظِيفَةَ الْعَامِلِ عَلَى الزَّكَاةِ لِأَنَّ أَدَاءَهَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَلَا يَأْخُذُ فِي مُقَابَلَتِهِ عِوَضًا وَلِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى عَامِلًا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَأَمَّا الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا
فهم العمال الذين يوكلهم ولي الامر في جبايتها والسفر الى البلدان. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو متعدد مقامات پر بیان کیا ہے. حاکم کی جانب سے مقرر کردہ عمال اور پرائیویٹ طریقے سے زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے درمیان فرق کو واضح کیا ہے. نیز انتہائی مدلل انداز میں یہ ثابت کیا ہے کہ حاکم کے عمال زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جبکہ پرائیویٹ طریقے سے زکوٰۃ وصول کرنے والے زکوٰۃ میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے. یہاں پر شیخ کے اقوال بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ان کی کتابوں میں اس موضوع سے متعلق ان کے اقوال ہیں. میں ان کے چند اقوال کو یہاں پر نقل کر رہا ہوں. شیخ فرماتے ہیں کہ والعاملین علیہا انتبہ لکلمت عامل علیہ ولم یقل العامل فیہا والعاملین علیہا والعاملین فیہا بینہما فرق عظیم. العامل علیہا یعنی الذی لہ ولایت علیہا ولہذا جاء حرف الجر علی دون فی فمن هو العامل علیہا هو الموکل من قبل ولی الامر على قبض الزکاة من اہلها وصرفها في مستحقها هذا العامل عليها. اذن العمالة نوع من الولاية اما العامل فيها فليس له حق منها. ایک اور مقام پر فرماتے ہیں وَأَمَّا الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا فَهُمُ الْعُقَلَاءُ عَلَيْهَا مِنْ قِبَلِ أُولَاتِ الْأُمُورِ كَجِبَايَتِهَا وَحَافِظِهَا وَقَاسِمِهَا كَجَابِيهَا وَحَافِظِهَا وَقَاسِمِهَا وَنَحْوِهِمْ. فَأَمَّا الْوَكِيلُ عَلَيْهَا لِشَخْصٍ خَاصٍ فَلَيْسَ مِنَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا فَلَا يَسْتَحِقُّ مِنْهَا شَيْئًا. خلاصہ یہ ہے کہ اگر پرائیویٹ طریقے سے حاکم وقت کے مقرر کیے بغیر کوئی صاحب مال کے پاس جاتا ہے اور زکوٰۃ وصول کرتا ہے تو اس زکوٰۃ میں اس کا کوئی بھی حق نہیں بنتا ہے، کیونکہ یہ والعاملین علیہا میں شامل ہی نہیں ہے. والعاملین علیہا اور والعاملین فیہا کی تکیف جاننے اور دونوں کے درمیان فرق سمجھ لینے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نمبر 1 مساجد و مدارس، دعوتی اور رفاہی اداروں کے لیے زکوٰۃ وصول کرنے والے والعاملین علیہا کی تعبیر میں شامل ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ والعاملین فیہا ہیں. نمبر 2 مساجد و مدارس، دعوتی اور رفاہی اداروں کے لیے چندے کی شکل میں زکوٰۃ وصول کرنے والے اس میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے، بلکہ اسے مکمل طور پر مستحقین تک پہنچانا ہوگا. نمبر 3 ایسے لوگ حاکم وقت کے وکیل نہیں ہیں بلکہ صاحب زکوٰۃ کے وکیل ہیں، کیونکہ صاحب زکوٰۃ کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ کو یا تو حاکم تک پہنچائے یا مستحقین تک. وہ یہ کام خود کرنے کے بجائے اپنے وکیل سے کروا رہا ہے. نمبر 4 ایسے لوگ مستحقین زکوٰۃ کے بھی وکیل نہیں ہیں. ایسے لوگ مستحقین زکوٰۃ کے بھی وکیل نہیں ہیں، کیونکہ یہ ان کا کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ اصحاب زکوٰۃ کا کام کر رہے ہیں. دراصل زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچانا اصحاب زکوٰۃ ہی کی ذمہ داری ہے، جسے خود نہ کر کے وہ اپنا وکیل مقرر کرتے ہیں. نمبر 5 ایسے لوگ یا تو بلا اجرت رضاکارانہ طور پر کام کریں، ایسے لوگ رضاکارانہ طور پر یا تو کام کریں، اگر ایسا کرتے ہیں تو انہیں انشاءاللہ اجر ملے گا. اگر بغیر اجازت کے کام نہیں، اگر بغیر اجرت کے کام نہیں کر سکتے تو اپنے موکل یعنی صاحب زکوٰۃ سے اجرت کا مطالبہ کر سکتے ہیں. یعنی جس کے پاس وہ زکوٰۃ وصولنے جا رہے ہیں وہ کہیں کہ آپ کی زکوٰۃ میں مستحق تک پہنچاؤں گا لیکن میں اس کی اجرت لوں گا، اس کو آپ الگ سے دیجئے. نمبر 6 اگر زکوٰۃ وصول کرنے والے اپنی اجرت کا مطالبہ کرتے ہیں تو صاحب زکوٰۃ کو الگ سے انہیں اجرت دینا ہوگا، نہ کہ زکوٰۃ کے مال سے. اگر وہ زکوٰۃ کے مال سے ان کو اجرت دے گا تو اس اجرت کے بقدر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. نمبر 7 ایسے لوگ زکوٰۃ کے مال سے سفر کا خرچہ بھی نہیں لے سکتے، سفر کا خرچہ بھی نہیں لے سکتے. اگر انہیں سفر کے اخراجات کی ضرورت ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے والا الگ سے انہیں سفر کے اخراجات دے گا. نمبر 8 جب زکوٰۃ کو وصول کرنے والے وکیل ہیں تو وکیل کی طرح ہی تصرف کریں گے، وہ وکیل کی طرح تصرف کریں گے، مالک کی طرح سے نہیں. وہ زکوٰۃ کے مالک نہیں ہے کہ اب زکوٰۃ وصول کر کے لے آئیں تو اپنی منمانی جو چاہے اس میں کریں، وہ وکیل کی طرح سے ہی تصرف کریں گے. نمبر 9 اگر زکوٰۃ ادا کرنے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ زکوٰۃ وصول کر کے لے جانے والے اس میں سے خود بھی لیتے ہیں تو ان کی زکوٰۃ مکمل طور سے ادا نہیں ہوگی، بلکہ زکوٰۃ کا جتنا حصہ وصول کرنے والے لے لیں گے اتنی کی زکوٰۃ کم ہو جائے گی. نمبر 10
اگر زکات ادا کرنے والوں کی لا علمی میں چندہ وصول کرنے والے زکات کا کچھ حصہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں تو یہ سراسر خیانت ہے۔ نمبر 11، ہمارے معاشرے میں جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں یہ بات سب کو معلوم ہے کہ زکات وصول کرنے والے اس میں سے خود بھی لیتے ہیں۔ اس صورتحال میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زکات ادا کرنے والوں کو اس صورتحال کا علم نہیں ہے، سارے لوگ جانتے ہیں۔ ان نکات کی روشنی میں ایک بات میں زکات کا چندہ وصول کرنے والوں سے اور ایک بات زکات ادا کرنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں۔ زکات کا چندہ وصول کر کے جو لاتے ہیں اس میں سے 1 روپیہ بھی ان کے لیے لینا حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور زکات وصول کرنے والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری صرف زکات نکال دینا نہیں ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ میں جس کو زکات دے رہا ہوں یہ لے جا کر کے پہلے اس میں سے خود کھائے گا، اس کے بعد باقی بچا ہوا فقراء اور مساکین کو دے گا، تو آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو علم ہے۔ لہٰذا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے، مسلمان میں اصل یہ ہے امانت ہے، ہم کسی مسلمان پر شک نہیں کریں گے، لیکن جب صورتحال بالکل واضح ہو اور معروف ہو تو وہاں پر شک کرنا ضروری ہے۔ وہاں پر یہ پوچھنا ضروری ہے کہ یہ زکات جو آپ لے جا رہے ہو اسے مکمل طور سے مستحقین تک پہنچاؤ گے یا اس میں سے کچھ کٹ کر کے رکھ لو گے، یہ جاننا ضروری ہے، ورنہ آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی۔ مسئلے کا حل، یہ بات مکمل طور سے واضح ہو گئی کہ زکات کا چندہ جمع کرنے والے اس میں سے کچھ نہیں لے سکتے، لیکن ہندوستان یا اس جیسے دوسرے ممالک میں یہ دشواری ہے کہ یہاں اسلامی نظام حکومت نہیں ہے۔ یہ سوال کئی لوگوں کے دماغ میں اس وقت بھی آ رہا ہوگا، جس کی طرف سے یہاں اسلامی نظام حکومت نہیں ہے، جس کی طرف سے زکات کو جمع کرنے اور اسے مستحقین میں تقسیم کرنے کا کوئی نظم ہو۔ دوسرے لفظوں میں یہاں والعاملین علیہا ہے ہی نہیں۔ ایسی صورتحال میں اس کا مناسب حل یہ ہے کہ زکات ادا کرنے والے زکات جمع کرنے والوں کو الگ سے ان کی اجرت دے دیں، کیونکہ وہ انہی کے وکیل ہیں اور انہی کا کام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہو پا رہا ہے اور اس بات کا خوف ہے کہ اگر زکات کا چندہ جمع کرنے والوں کو اجرت نہ دی گئی تو وہ یہ کام کرنا بند کر دیں گے اور زکات کا مال ضائع ہو جائے گا اور مستحقین تک نہیں پہنچے گا، تو بحالت مجبوری انہیں والعاملین علیہا کے حکم میں اور ان کے قائم مقام مان لیا جائے گا۔ ایسی صورت میں انہیں زکات کے مال سے اجرت المثل دیا جائے گا۔ ایسی صورت میں انہیں زکات کے مال سے اجرت المثل دیا جائے گا۔ اجرت المثل کا مطلب یہ ہے کہ اس سماج میں اس طرح کا کام اگر اس صلاحیت کا انسان کرتا ہے تو عام طور سے اس کی کیا اجرت بنتی ہے۔ گویا اجرت المثل میں سماج کے حالات، کام کی نوعیت، کام کرنے والے کی صلاحیت و اہلیت اور کام کی مقدار، چاروں چیزوں کو مد نظر رکھ کر اس کی اجرت طے کی جائے گی۔ اس سے زیادہ اسے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، کیونکہ شریعت کا اصول ہے جو کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا کہ من استحق بوصف اوتی بقدر ذلک الوصف۔ اور چونکہ ہم نے چندہ کرنے والے کو بحالت مجبوری والعاملین علیہا کے حکم میں مانا ہے، لہٰذا جس طرح والعاملین علیہا کو ان کے عمل کے بقدر ہی دیا جاتا ہے، اسی طرح چندہ کرنے والے کو بھی اس کے عمل کے بقدر ہی دیا جائے گا۔ چندہ کرنے والا حقیقت میں زکات سے کوئی اجرت پانے والا نہیں ہے اور اس سے اجرت پر عقد کرنا جائز ہی نہیں ہے، لیکن ہم نے بحالت مجبوری اس کو اجرت المثل دینے کی بات اس لیے کی کیونکہ ایک قاعدہ ہے کہ اگر کوئی عقد کسی وجہ سے فاسد ہو تو اس میں اسی عقد صحیح کے بقدر دیا جائے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یجب فی العقد الفاسد یجب فی الفاسد من العقود نظیر ما یجب فی الصحیح۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی قاعدے کے بارے میں کہ یجب فی الفاسد من العقود نظیر ما یجب فی الصحیح منہا۔ اب اگر کوئی انسان 2 مہینہ 4 مہینہ مدرسہ یا مرکز کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کا کام کرتا ہے تو اس کی حیثیت سے اس کے عمل کے بقدر اسے اتنے مہینے کی تنخواہ دی جائے گی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مدرسہ یا مرکز کا ذمہ دار، اس کے لیے زکات کا چندہ جمع کرنے والا اپنے آپ کو اس کام کے لیے فارغ کرتا ہے،
اس کے پاس بیوی بچے ہیں, اس کی اپنی زندگی کی ضرورتیں ہیں, لہٰذا اسے اتنا دیا جائے جو اس کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسے زکوٰۃ کا مال اس لیے نہیں دیا جا رہا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے, اسے زکوٰۃ کا مال اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے, لہٰذا اس کی ضرورت کا خیال نہیں کیا جائے گا بلکہ ہماری ضرورت کا خیال کیا جائے گا. ہمیں جتنی اس کی ضرورت ہے اسی کے بقدر اسے زکوٰۃ دیا جائے گا. ہمیں اس کے عمل کی ضرورت ہے, لہٰذا اس کے عمل کے بقدر ہی اسے زکوٰۃ دی جائے گی, نہ کہ اس کی ضرورت کے بقدر. واضح رہے کہ زکوٰۃ کا چندہ کرنے والے کے لیے اجرت المثل کی بات مجھے کسی عالم کے ہاں نہیں ملی, لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں اس سے بہت بڑی مصلحت جڑی ہوئی ہے اور ایسا نہ کرنے سے بہت بڑی مفسدت لازم آئے گی اور زکوٰۃ کا مال ضائع ہو جائے گا, اس لیے یہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے یہ میری رائے ہے, یہ رائے قابل مناقشہ ہے. فَإِن كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَإِن كَانَ خَطْئًا فَهُوَ مِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ مِنْهُ. زکوٰۃ وصول کرنے والوں کا پرسنٹ لینا, زکوٰۃ وصول کرنے والے کا اس زکوٰۃ میں سے پرسنٹ لینا. گزشتہ سطور میں یہ بات واضح کی گئی کہ زکوٰۃ کو چندہ کی شکل میں جمع کرنے والوں کے لیے زکوٰۃ میں سے کچھ بھی لینا جائز نہیں ہے. بحالت مجبوری ہم نے ان کے لیے ایک استثنائی صورت نکالنے کی کوشش کی ہے, اور وہ یہ کہ انہیں والعاملین زکوٰۃ کے قائم مقام مان کر اجرت المثل دیا جائے. جب شریعت کے اصل حکم کے مطابق ان کے لیے زکوٰۃ سے اجرت تک لینا جائز نہیں ہے تو بھلا زکوٰۃ میں سے پرسنٹ اور کٹ لینا کیوں کر جائز ہوگا؟ پرسنٹ کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے, پرسنٹ کی کوئی حد نہیں ہے. ایک آدمی زکوٰۃ وصول کرنے جاتا ہے کسی امیر کے پاس, اس نے جو ہے 5 منٹ کے اندر اندر 20 لاکھ روپے 50 لاکھ روپے کی زکوٰۃ میں وصول کیا. اب وہ 30% 40% اس میں سے لے لیتا ہے. آپ بتائیے کہ کیا یہ اجرت المثل ہے؟ یہ سراسر دھاندلی ہے, یہ سراسر جرم ہے, اور ہماری خاموشی مجرمانہ خاموشی ہے اس پر جو ہمارے سماج میں ہو رہا ہے. کئی سارے مسائل ایسے ہیں جو مختلف فی نہیں ہیں, ایسا نہیں ہے کہ علماء نے ان پر گفتگو نہیں کی ہے, کتابوں کے اندر موجود ہیں, پڑھنے والوں کو معلوم ہے, لیکن جب کوئی مسئلہ ہمارے خلاف جاتا ہے تو اس کے بارے میں ہم بات کرنا پسند ہی نہیں کرتے ہیں. جب اسٹیج پر اور مائک پر آئیں ہم اس مسئلے پر بات ہی نہیں کریں گے جو ہمارے خلاف جاتا, جو مسئلہ جاتا ہو. تو یہ ایک مجرمانہ خاموشی ہے جو ہمارے سماج میں اختیار کی گئی ہے کہ زکوٰۃ پر پرسنٹ لیا جاتا ہے. باقاعدہ سننے میں آتا ہے 20%, 30%, 40%. اگر زکوٰۃ دینے والے کو اس بات کا علم ہے کہ اس میں پرسنٹ لے رہا ہے زکوٰۃ وصول کرنے والا, تو اس کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی. مجھے اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ملا. سامعین کرام, ہمارا موضوع واجبی زکوٰۃ تھا, جس کے بارے میں ہم نے بیان کیا کہ عاملین علیہا سے کیا مراد ہے, اس کو کتنا دیا جائے گا, اور کون لوگ والعاملین علیہا میں شامل نہیں ہیں. لیکن یہاں پر نفلی صدقہ یعنی عام چندے کا مسئلہ بھی اسی کے مشابہ ہے, اس لیے مختصر انداز میں اس کو بیان کر دینا بھی مناسب سمجھتا ہوں. سوال یہ ہے کہ کیا نفلی صدقہ یا چندہ جمع کرنے والا اس چندے سے اپنی تنخواہ لے سکتا ہے یا اس میں پرسنٹ لے سکتا ہے؟ جب ہم چندہ کہتے ہیں تو عام طور سے نفلی صدقہ مراد ہوتا ہے, عام چندہ, عام تبرع. تو کیا اس کو جمع کرنے والا انسان اس میں سے اپنی تنخواہ لے سکتا ہے یا اس میں سے وہ پرسنٹ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ سامعین کرام, جب چندہ دینے والا چندہ دیتا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ چندہ دینے والا چندہ دیتے وقت کسی خاص چیز کے لیے چندے کی تعین کر دے. مثلا کوئی کہے یہ لیجئے 50 لاکھ روپیہ, اس سے ایک پروگرام کروائیے, یہ لیجئے اتنی رقم, اس سے جو ہے طلبہ کو کھانا کھلائیے, یہ اتنی رقم لیجئے, اس سے ایک لائبریری بنا دیجئے, یہ اتنی رقم لیجئے چندے میں, اس سے اپنی لائبریری کے لیے کتابیں خرید لیجئے. اگر اس طرح سے تعین کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں چندہ لانے والا چندہ دینے والے کی اجازت کے بغیر وہ 1 روپیہ بھی نہیں لے سکتا. اگر سامنے والے نے تعین کر دیا ہے کہ یہ جو رقم میں دے رہا ہوں فلاں کام کے لیے دے رہا ہوں,
اس میں سے وہ چندہ لانے والا 1 روپیہ بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ چندہ لینے والا چندہ دینے والے کا وکیل ہے، اور وکیل اپنی مرضی سے وکیل کا اپنی مرضی سے تصرف کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ معاملہ اس سے آگے کا یہ ہے کہ اگر متعینہ کام کرنے کے بعد رقم بچ جاتی ہے تو اسے واپس کرنا ہوگا، الا یہ کہ چندہ دینے والا اسے کہیں اور خرچ کرنے کی اجازت دے دے۔ مثلا کسی نے چندہ دیا 50 لاکھ روپیہ ایک عمارت بنوانے کے لیے، طلبہ کے لیے، اب آپ نے وہ عمارت بنوائی، اس میں 40 لاکھ ہی لگا، 10 لاکھ بچ گیا، ایسی صورت میں اس 10 لاکھ کو آپ کسی خیر کے کام میں بھی خرچ نہیں کر سکتے، پہلے اجازت لینا ضروری ہے، وہ آدمی جس نے چندہ دیا تھا اس کی اجازت ضروری ہے، کیونکہ متبرع کا تبرع وہیں پر خرچ کیا جائے گا جس کی اس نے تعین کر دی ہے۔ اگر رقم بچ جاتی ہے تو یا تو اس کو واپس کیجئے یا تو اس سے اجازت لیجئے۔ اب اگر وہ اجازت دے رہا ہے کہ جہاں پہ آپ چاہو خرچ کر دو تو آپ خرچ کر سکتے ہیں، اب بتائیے کہ ایسی صورت میں اس سے اجرت لینا یا اس سے پرسنٹ لینا یہ کیسے جائز ہوگا؟ تو اگر مچند بغیر کچھ لیے ہوئے کام کرنا نہیں چاہتا ہے تو چندہ دینے والے سے بات کرے، وہ چاہے تو اسے الگ سے اس کام کی اجرت دے، اگر وہ چاہے تو اسی چندے میں سے کچھ لینے کی اجازت دے دے، لیکن یاد رہے اگر اس چندہ میں سے اسے لینے کی اجازت دیتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا چندہ اسی کے بقدر کم ہو جائے گا۔ مثلا اس نے 100 روپے کا مان لیجیے اگر چندہ دیا اور کہا کہ اس میں سے 10 روپے آپ لے لینا، آپ کی اجرت، تو اب اس چندہ دینے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے 90 روپیہ چندہ دیا ہے، میں نے 100 روپیہ نہیں دیا ہے، کیونکہ 10 روپیہ جو میں نے دیا ہے وہ تو وکالت پر اجرت میں نے دیا ہے۔ یہ ہوئی پہلی شکل کی چندہ دینے والا کام کی تعین کر دے تو اس میں سے کچھ بھی 1 روپیہ ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ چندہ دینے والا چندہ دیتے وقت کسی خاص چیز کے لیے چندے کی تعین نہ کرے، بلکہ مطلق ادارے کے لیے چندہ دے۔ جیسے کوئی آپ ادارہ چلا رہے ہو، چاہے دعوتی ادارہ ہو یا تعلیمی ادارہ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، اس نے مطلق طور سے اس ادارے کہا کہ اس ادارے کے لیے میں چندہ دے رہا ہوں، ظاہر ہے ادارے میں 100 طرح کا کام ہوتا ہے، اس نے کسی کام کی تعین نہیں کیا۔ ایسی صورت میں بعض علماء نے اس چندے سے کچھ لینے کو جائز قرار نہیں دیا ہے، مگر راجح قول یہ ہے کہ اگر بغیر اجرت لیے کوئی چندہ وصول کرنے والا نہ مل رہا ہو تو مچند کے لیے اس سے اجرت المثل لینا جائز ہے۔ کتنا اجرت المثل لینا جائز ہے؟ کیونکہ وہ چندہ مطلق اس ادارے کے لیے ہے اور وہ اس ادارے کا موظف ہے، لہذا اس کے لیے اجرت المثل لینا یہ جائز ہے، لیکن اجرت المثل سے زیادہ وہ نہیں لے سکتا۔ اور اجرت المثل کی تعریف میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتائی، وہ انسان اپنے آپ کو دیکھے، اپنی حیثیت دیکھے، اپنی صلاحیت دیکھے، اپنے سماج اور معاشرے کو دیکھے کہ میری جیسی صلاحیت کا انسان اگر کام کرے تو اسے مہینے میں کتنی تنخواہ ملتی ہے، اس سے زیادہ 1 روپیہ نہیں لے سکتا۔ اگر کوئی اس میں سے پرسنٹ لیتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ اسی وقت جائز ہو سکتا ہے جب چندہ دینے والے کو اس کا علم ہو۔ اگر چندہ دینے والا جانتا ہے کہ جو 100 روپیہ میں چندہ دے رہا ہوں اس میں سے 50% یہ چندہ جمع کرنے والا لے لے گا تو یہ جائز ہے، لیکن وہ ایسی صورت میں سمجھ لے کہ جو 100 روپیہ میں نے چندہ دیا ہے یہ چندہ دراصل 100 روپیہ نہیں ہے، یہ چندہ 50 روپیہ ہے، 50 روپیہ میں نے اس کی مزدوری دیا ہے۔ اب آپ بتائیے کیا چندہ دینے والے اس بات پر راضی ہوں گے کہ آپ جو 50,000 روپے کا چندہ دیتے ہو اور اس میں سے 20% 30% کٹ کر لیا جاتا ہے، آپ کا پورا چندہ نہیں ہوتا ہے، وہ جتنا کٹ کیا گیا ہے اتنا مائنس ہو جائے گا اگر آپ کو اس کا علم ہے تو۔ سامعین کرام، ہمارے سماج میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ کئی ایسے مسائل ہیں جن کے تعلق سے اگر میرے الفاظ سخت نہ ہو تو مجرمانہ خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ یہ مسئلہ انہی مسائل میں سے ایک ہے۔ میں نے یہاں پر مقالے کا خلاصہ پیش کیا ہے، ادلہ میں جانے کی کوشش نہیں کی ہے کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے اور اپنے دین پر مکمل طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔